بغیر اس دنیا سے گزر جائے، یعنی اگر وہ مرتا ہے تو قرآن سیکھ کے مرے یا قرآن سیکھتے ہوئے دنیا سے گزرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد یقیناً ہم سب کی زندگی کے لیے بہت بڑا مشعل راہ ہے۔ امام اس پیغام کے ذریعے جو ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں، جو فکر دینا چاہتے ہیں، قابل غور ہے۔ امام دو بات کہنا چاہتے ہیں، یا قرآن سیکھ کر اس دنیا سے انسان اٹھے یا قرآن سیکھتے ہوئے اس دنیا سے گزرے، یعنی انسان کی زندگی کا حصہ قرآن ہونا چاہیے۔ کیوں قرآن کے بارے میں اتنی تعلیم ہے؟ کچھ تو ہے قرآن، کچھ تو حقیقت ہے۔ میں پہلے قبل اس کے کہ قرآن سے سہارا لوں، اس حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں جس سے ہمارے قوم کے لوگ بالخصوص اور مسلمان بالعموم مانوس ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ کیا فرماتے ہیں پیغمبر کہ میں تمہارے درمیان اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے اور دوسرے کا نام میری عترت اہل بیت ہے۔ تو قرآن پیغمبر کی جانب سے امت کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک انعام ہے، ایک جو ہے وسیلہ ہدایت ہے کہ جب تک وہ آپ کی زندگی میں ہے، اور ساتھ ساتھ اہل بیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر اہل بیت کسی کی زندگی کا حصہ ہے تو قرآن بھی حصہ ہونا چاہیے، اگر کسی کی زندگی کا قرآن حصہ ہے تو اہل بیت بھی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ ناانصافی ہے کہ کوئی قرآن کو لے اہل بیت کو چھوڑ دے، کوئی اہل بیت کو لے اور قرآن سے فاصلہ اختیار کر لے۔ یہ اصل میں حدیث ثقلین کے ساتھ ناانصافی ہے، پیغمبر کی تعلیم کے ساتھ یہ بغاوت ہے۔ پیغمبر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں جو تمہیں بچا سکتی ہیں، مگر دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ پیغمبر بار بار کہتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں ایک رہیں گی لن یفترقا حتی یرد علی الارض، جب تک یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، بتانا چاہتے ہیں کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شاید آج سماج میں لوگ مسلمان ہوتے ہوئے جو گمراہ دکھائی دیتے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے ہوئے جو غلط راستوں پہ جا رہے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے ہوئے جو غلط رویوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس سے روح بھی ناراض ہو، اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ ہماری زندگی میں شاید قرآن نہیں ہے، اور اگر قرآن ہے تو اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت ہے تو قرآن جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے۔ آئیے ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے پروردگار کے خاص مہینے میں خدا کی خاص توجہات کے ساتھ یہ عہد کریں کہ پروردگارہ پھر اس مہینے میں جو رحمت کا مہینہ ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو تیری خاص نظر کرم کا مہینہ ہے، جس میں تو نے ہر بندے کو ایسے بنایا ہے جیسے ماں کے شکم سے بھی پیدا ہو رہا ہے، خدایا تجھے اس مہینے کی عزت و جلالت کے قسم آج کی تاریخ و مناسبت جو 27 رمضان بعض روایتوں کی مناسبت سے آج کی تاریخ بھی شب قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ان تمام مناسبتوں کے پیش نظر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن سے مانوس کرے، ہم سب کو قرآن کی طرف جو ہے جذبہ پیدا کرے، اور جس طرح سے قرآن سے مانوس ہو اس طرح سے اہل بیت سے بھی مانوس ہو۔ تو کیوں پیغمبر نے یہ بات کہی؟ یہ اسی لیے کہ ہدایت ایک چیز سے نہیں، دونوں چیز سے، ایک طرف کتاب ہو تو دوسری طرف جو ہے چراغ ہو، ایک طرف ایک کتاب ہے تو دوسرا استاد ہو، ایک طرف اگر کتاب ہے تو دوسری طرف اس کا بیان ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی تناظر میں پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے۔ تو ان جب پیغمبر کہتے ہیں جدا نہیں ہوں گے تو پھر بشر کو، امت کو، پیغمبر کے چاہنے والوں کو دونوں کو الگ کر کے دیکھنا یہ نہایت ہی ناانصافی ہوگی، یہ نہایت ہی خیانت ہوگی، یہ نہایت ہی غفلت ہوگی۔ تو آپ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن مجید کے لیے ایک عظیم جملہ کہتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے اٹھ جائے مگر قرآن سیکھے بغیر، یعنی مرے تو قرآن سیکھ کے مرے یا قرآن سیکھتے ہوئے مرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ ہے، انسان کو اللہ اور رسول اور اہل بیت سے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، شریعت اس میں ہے، ہدایت اس میں ہے، حقائق اس میں ہے، تاریخ اس میں ہے، عبرتیں اس میں ہیں، گزشتہ امتوں کی خبریں اس میں ہیں، انبیاء ماسبق کے کمالات، انبیاء ماسبق سے متعلق حوادث اس کتاب میں موجود ہے۔
یعنی قرآن مجید ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جو بیک وقت انسان کو مختلف کمالات سے آشنا کراتا ہے۔ تو ایک انسان واقعی جو خود کو اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے، خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے، خود کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے، اس کی عادت یہ ہونی چاہیے، اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود کو قرآن سے مانوس کرے، قرآن کو زندگی کا حصہ بنائے۔ قرآن صرف کتاب قراءت نہیں ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب فکر ہے۔ قرآن افلا یتدبرون، قرآن خود قرآن کہتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب کریم ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بہت عظیم جملہ ہے سورہ واقعہ کا کہ انہ لقرآن کریم۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر مانگے کسی کو عطا کرے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو بغیر مانگے لوگوں کو عطا کرتی ہے۔ آپ بتائیے، کریم کا لفظ قرآن کی صفت بن کے خود قرآن میں ذکر ہوتا ہے، جو خدا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، یعنی انسانوں کو بغیر مانگے عطا کرنے والی کتاب ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف مطہر لوگ جو چھو سکتے ہیں، اس کے چھونے کا، اس کے ٹچ کرنے کا حق صرف پاک لوگوں کو ہے۔ تو جس کتاب کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہو، اس کتاب کے مطالب کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو خود سے مانوس کرنے کے لیے، اس کتاب کے کلمات کو آنکھوں سے لگانے کے لیے کتنی طہارت جو ہے قابل غور ہوگی۔ یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا، یہ کتاب کریم ہے، یہ مطہرون کے چھونے کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ یہ کتاب فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان جدائی کرتی ہے، یہ ذکر ہے، یہ بہت عظیم جملہ ہے قرآن کا، یہ کتاب ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم ایک جملہ عظیم ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا، یہ کتاب جو نازل کی ہے، اس کتاب کو دیکھیں، ھذا بیان للناس، نہیں کہا متقین، کہا بیان تمام لوگوں کے لیے، یعنی قرآن صرف مومن یا متقین سے وابستہ مخصوص کتاب نہیں، اگرچہ مومنین و متقین کے لیے اس کا اپنا ایک خاص امتیاز ہے، رابطے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، وابستگی کی بنیاد پر، لیکن یہ کتاب خدا ہے۔ جب کتاب خدا ہے تو جو بھی انسان بما ہوا مخلوق، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اس حیثیت سے یہ تو کتاب بھی اس کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ بیان ہے تمام لوگوں کے لیے، یعنی اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو پیغامات دیے گئے ہیں، جو فکر دی گئی ہے، جو اس کے اندر نصیحتیں دی گئی ہیں، جو اس کے گائیڈ لائن دی گئی ہے، جو طریقہ حیات سکھایا گیا ہے، یہ ایک بشر فرد خاص کے لیے نہیں ہے، بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اس کا ھذا بیان للناس، یہ ناس کے لیے بیان ہے۔ اور اب یہ قرآن میں دو طرح کی تعبیر ہے، ایک شروع میں سورہ بقرہ کی جب آیت شروعات ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پہلے ہی ابتدا میں سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن پھر ہم آگے بڑھ کر سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ کتاب اللہ نے رمضان میں نازل کی ہے جو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، یعنی ایک طرف ہدایت متقین کے لیے ہے، ایک طرف ہدایت لوگوں کے لیے ہے۔ یہ دونوں باتوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کسی کو محروم کرنے والی کتاب نہیں ہے، جو قرآن سے خود کو مانوس کرے، قرآن اسے اس کے حوالے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہدایت کو کیا کام کرتا ہے؟ تو قرآن سے لوگوں کو جوڑنا چاہیے، متقین کا زیادہ حق بنتا ہے، لہٰذا خاص ہدایت متقین کے لیے ہے، عام ہدایت لوگوں کے لیے، تو یہ کتاب دونوں کے لیے ہے۔ اور یہ خود جملہ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، صرف بیان نہیں ہے، یعنی صرف بات کہتی نہیں ہے بلکہ ہدایت کر دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے۔ وموعظۃ للمتقین، اور موعظہ ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا تو سمجھے ہمارا، البتہ تلاوت کا بڑا اجر ہے، تلاوت کی بڑی قیمت ہے، حفظ کی بڑی برکت ہے۔ اگر اللہ توفیق دے کہ لوگ صرف تلاوت پہ نہ رکے، قرآن کے حفظ تک پہنچے۔ قرآن کا یہی تو زندہ معجزہ ہے کہ دنیا میں اتنی حفظ کی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے جو نسل بعد نسل آج تک جب سے نازل ہوئی حفظ کی جا رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے اس طرح سے حفظ کیا گیا ہو اور سینوں میں محفوظ رکھا گیا ہو
اور نسلوں تک امانت کی شکل میں منتقل کیا گیا. تو یہ بہت عظیم کتاب، یہ بہت عظیم نایاب تحفہ ہے پروردگار عالم کا. تو قرات ہونی چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا کیا ہے، قرآن پیغام کیا دیتا ہے. ہم نے صرف اور صرف خود کو تلاوت سے مانوس کیا، عادت کے مطابق تلاوت کرتے ہیں. لیکن لوگ جو تلاوت سے مانوس نہیں ہوئے وہ قرآن کو سمجھنے میں وقت گزارتے ہیں. نتیجے میں دنیا میں راستے بھی ان کے لیے کھل گئے. تو قرآن کریم تلاوت کی بھی کتاب ہے، فہم کی بھی کتاب ہے، غور کرنے کی بھی کتاب ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جو گنجینہ ہے. اس کے اندر صرف ایک چیز خدا نے نہیں رکھی، تمام وہ چیزیں جس سے بشریت کو قیامت تک ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، چاہے نمونے کے طور پر، چاہے آئیڈیل کے طور پر، چاہے حکمت کے طور پر، چاہے بیان کے طور پر، چاہے مطالب اور کیا کہتے ہیں ضرورتوں کے پیش نظر، چاہے شریعت کے طور پر، چاہے احکام کے طور پر. سب کچھ خدا نے قرآن مجید میں رکھا ہے تاکہ انسان جیسی پیاس کا احساس کرے اس تشنگی کو دور کرنے کے قرآن میں توانائی اور طاقت ہو. تو آئیے خود کو قرآن سے مانوس کریں. مانوس کرنے کی بہت سے طریقے ہیں. قرآن کا پڑھنا خود ایک طریقہ ہے. قرآن سے مانوس ہونے کا طریقہ گھر میں قرآنی ماحول کا قائم کرنا ہے. جس گھر میں باپ صبح اٹھتے ہیں تلاوت کریں، جس گھر میں ماں صبح نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں، ممکن نہیں ہے کہ اس گھر میں پڑھنے والا بچہ قرآن سے مانوس نہ ہو. تو آئیں قبل اس کے جذبہ رکھیں کہ بچوں میں قرآن کا جذبہ پیدا ہو، اس سے پہلے خود کے اندر قرآن کا جذبہ